اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 35۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، ڈر ہو، شقاق بینہما، ان دونوں کے درمیان مخالفت کا۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق بھی پچھلی آیت مبارکہ 34 کے ساتھ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ رجال، مرد عورتوں پر نگران ہیں، پھر عورتوں کی صفتیں بیان فرمائی کہ نیک و کار عورتیں، فرما بردار عورتیں، اپنی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور پھر یہ فرمایا تھا کہ اگر تمہیں ڈر ہو اس بات کا کہ وہ نافرمانی کریں گی تو پھر اس کا حل کیا ہے، انہیں نصیحت کرو، انہیں دور کر لو، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں اور تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو تم پھر اس پر کوئی رستہ تلاش نہ کرو، یعنی زیادتی ان کے ساتھ نہ کرو، کیونکہ یہ ساری باتیں اللہ کے علم میں ہیں۔ اب اگلی آیت مبارکہ، اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر دونوں کی طرف سے نفرت اور مخالفت کا سلسلہ چل نکلے اور جدائی کا اندیشہ ہو تو حاکم کو چاہیے کہ میاں اور بیوی دونوں کی طرف ان کے خاندان کا ایک ایک سمجھدار آدمی بطور حکم، یعنی بطور منصف، پنچ مقرر کر دیں۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، شقاق کا، مخالفت کا، بینہما، ان دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان بات بن ہی نہیں رہی، مخالفت بڑھ رہی ہے، آپس میں تعلقات بہتر نہیں چل رہے، تو اب کیا کیا جائے، اس کا حل کیا نکالا جائے؟ فَابْعَثُوا، پس مقرر کر دو، حَكَمًا، ایک حکم، ایک منصف، من اہلہ، اس مرد کے گھر والوں میں سے، یعنی جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں یا کوئی بھی جو سمجھدار شخص ہے اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے، اس کو حکم مقرر کر دیا جائے۔ وَحَكَمًا، اور ایک حاکم، ایک حکم، ایک منصف، من اہلہا، اس خاتون کے گھر والوں میں سے بھی مقرر کر دیا جائے۔ اب ان کی ذمہ داری کیا ہوگی ان دونوں حکم کی؟ ان یریدا اصلاحا، کہ یہ دونوں ارادہ کریں اصلاح کرنے کا، دونوں اصلاح کرانے میں مخلص ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے میں موافقت پیدا فرما دے گا۔ اگر اصلاح کی کوئی صورت نہ بنے تو انہیں علیحدگی کا اختیار حاصل ہے یا نہیں؟ بعض علماء نے فرمایا کہ اگر میاں بیوی دونوں اسے صلح یا جدائی کا اختیار دے دیں تو جو بھی یہ فیصلہ کریں انہیں منظور ہو تو اس کیفیت میں یہ اختیار ان کے پاس باقی رہے گا، یعنی عورت بھی اختیار اپنے حکم کو دے دیتی ہے اور مرد بھی، تو وہ سارے حالات کا جائزہ لیں گے، دونوں طرف کے معاملات سنیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اصلاح ممکن ہے، کس طریقے سے ان کا بسیرا ممکن ہے، تو کوشش کی جائے گی کہ انہیں آپس میں بسانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اگر معاملات اس قدر خراب ہو چکے ہوں کہ اب دوبارہ ان دونوں کے آپس میں رہنے کا کوئی چانس نہ بن رہا ہو، بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں، اور مزید نفرت ہی بڑھنے کے خدشات ہوں، تو اس کیفیت میں پھر وہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں کہ وہ اس کو جدا کر سکتے ہیں ان کے درمیان میں، اور یہ تب ہوگا جب وہ دونوں اس کو اختیار دے دیتے ہیں کہ آپ کا ہر فیصلہ ہمیں قبول ہوگا، تو اسے علیحدگی کا فیصلے کا اختیار ہے، ورنہ نہیں۔ اور جمہور علماء کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکم مقرر کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ دونوں فریقوں کے معاملات کا جائزہ لے کر صلح یا تفریق کا جو فیصلہ کریں منافذ ہوگا۔ اس کے لیے میاں بیوی یا حاکم کے اسے الگ سے اختیار دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں زیادہ زور موافقت پر دی گئی ہے، زیادہ کوشش یہی کی گئی ہے کہ آپس میں ان کی صلح کرا دی جائے، لیکن اگر صلح نہیں ہو سکتی تو پھر اس کیفیت میں دوسرا آپشن کہ پھر اس کو طلاق دلوا دی جائے، ان کے درمیان جدائی کروا دی جائے، تاکہ پھر وہ کسی اور جگہ پر کسی اور شخص کے ساتھ اپنا گھر بسا سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ آپس میں نہ ان کا کوئی تعلق قائم ہو سکے اور نہ یہ ایک دوسرے کی آزادی پا سکیں، جس طرح جاہلانہ روایات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں کہ خاتون جو ہے وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے، میکے چلی جاتی ہے، اور جو اس کا شوہر ہے کئی سالوں تک اس کو طلاق نہیں دیتا، نہ اس کو بسانے کی نیت رکھتا ہے اور نہ اس کو طلاق دینے کی کیفیت اختیار کرتا ہے، تو ایسی یہ صورتحال بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے حکم مقرر کر دی جائیں اور دیکھا جائے، اگر اصلاح ممکن ہے تو اصلاح کر دیں، اگر اصلاح ممکن نہیں ہے تو پھر دوسرا طرف راستہ لے جایا جائے گا۔
ان یریدا اگر وہ دونوں چاہتے ہیں اصلاح تو یوفق اللہ بینہما اللہ تعالیٰ موافقت عطا فرما دے گا ان دونوں میں. ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ کان علیماً ہمیشہ سے ہی علم رکھنے والے، خبیرہ اور خبر رکھنے والے ہیں. ہر بات اللہ تعالیٰ کے علم اور خبر میں ہے، اس سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلے ہیں کہ کس طرح معاملات کو حل کیا جائے اور کس کیفیات میں حل کیا جائے، اور کس جگہ پر ان حالات کو جو ہے پھر وہ دوسری طرف اگر جانا چاہتے ہیں تو پھر ان میں جدائی ڈلوا دی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ احکامات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.